السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، عالم اسلام کے مشہور ترین اسلامی اسکالر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ائمہ اربعہ کے آپسی جو مسائل کے جو اختلافات ہیں، اس کو ہم اختلافات کا اور جھگڑوں کا بنیاد نہ بنائیں، یہ ایک عنوان دے کر بڑا بہترین اور شستہ ایک مضمون آپ نے جو لکھا ہے، اس کو آپ کے فائدے کے لیے ہو بہو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو بڑے دھیان سے سنیں گے۔ ہمارے درمیان میں اس سلسلے میں جتنے شبہات ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ لیجئے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر شروع کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کی ایک ممتاز اور معروف عالم دین ہیں، جو اس وقت سعودی عرب میں بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے ایک شخص نے عربی میں سوال کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اگر کوئی حنبلی شخص ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں فقہ حنفی رائج ہے، تو کیا اسے اپنے مسلک پر قائم رہنا چاہیے یا مقامی فقہ کو اختیار کرنا چاہیے؟ شیخ الفوزان مدظ اللہ العالی نے اس سوال کا نہایت حکمت اور بصیرت سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی ملک میں چاروں فقہ میں سے کوئی ایک فقہ رائج ہو تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی فقہ کو اختیار کرے، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرے اور اہل مذہب کی مخالفت نہ کرے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ شوافع، احناف، حنابلہ اور دیگر تمام مذاہب حق پر مبنی ہیں، تو لوگوں کو الجھن اور اضطراب میں ڈالنا قطعاً مناسب نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد برقرار رکھیں اور اختلافات کو بڑھاوا نہ دیں۔ یہ شیخ الفوزان کا نہایت حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص شافعی المسلک ہے اور وہ کسی ایسے ملک میں مستقل رہائش اختیار کرتا ہے جہاں فقہ حنفی رائج ہے، تو بہتر ہے کہ وہ مقامی فقہ کو اپنا لے۔ اس طرح نہ وہ خود پریشان ہوگا اور نہ ہی دوسروں کو الجھن میں ڈالے گا۔ سفر کے دوران فقہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مستقل سکونت کی صورت میں مقامی فقہ اختیار کرنا عافیت کا راستہ ہے۔ ہمارے ایک عزیز دوست جو فقہ شافعی سے وابستہ تھے، پاکستان میں اسی تذبذب کا کافی عرصے تک شکار رہے۔ انہیں شافعی مسلک کی مسائل سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، کیونکہ یہاں شافعی علماء اکرام موجود نہیں تھے، نیز ان کو شافعی احکام سمجھنے کے لیے کتابیں ڈھونڈنے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب انہوں نے شیخ الفوزان کا یہ فتویٰ سنا تو انہوں نے مقامی فقہ کو اپنا لیا، جو ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن گیا۔ انہوں نے بروقت ایک اچھا اور محکم فیصلہ کیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چاروں فقہ حق پر ہیں اور ان کے درمیان میں اصولی طور پر مکمل اتفاق ہے۔ اختلافات صرف فروعی مسائل میں ہیں، جنہیں بدقسمتی سے بعض مقامات پر بہت بڑا چڑھا کر اچھا خاصا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تمام فقہی مسالک کا احترام کریں اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ چاروں فقہ ٹھیک ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فقہ تبدیل کرنے کا اختیار ہر شخص کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو حنفی، شافعی یا مالکی فقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجاز نہیں ہے کہ آپ بعض مسائل میں فقہ حنفیہ کے پیروی کریں اور بعض مسائل میں دوسری کی۔ اس طرح آپ کسی ایک امام کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس فقہ کو اختیار کریں اسی پر چلیں، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی راہ پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔